السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز. اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو یار. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ میں اپنا ریویو دینا نہ بھولیں. میں ریگولر ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش کروں گی. ناول بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. بہت خوبصورت سینز دیکھنے کو ملیں گے. سٹوری آگے بڑھ رہی ہے. بہت شاندار کپل سین آنے والے ہیں. پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل. ناول غم قلب ایپیسوڈ 11 از قلم حیات. ماہنور شاہ کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ لرزتی پلکوں اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ سید یخشا شاہ کے نیچے دبی ہوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی جو آج کھل کر اپنی بے باکی سے ماہنور کے کانوں سے دھواں نکلوا رہا تھا. وہ اس کی بے باکی پر حیا سے سرخ گلاب بنتی، سانس روکتی، شرم سے مرنے کو ہی تھی. اس نے کب اتنی نزدیکی میں یخشا شاہ سے ایسی باتیں سنی تھی؟ وہ تو ہمیشہ ایک لحاظ رکھ کر اس سے بات کیا کرتا تھا. اسے اچانک ایسا کیا ہوا تھا؟ اس کے لمس میں ایک جنونیت سی تھی جو ماہنور شاہ کو لرزا رہی تھی. سید یخشا شاہ جو اتنی بے باکی کے ساتھ مزے سے ماہنور شاہ کو پیار سے لبریز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر حیا سے پڑتی سرخی دیکھتا خوشی سے سرشار ہوتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا. وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، ساتھ ساتھ ماہنور شاہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا. وہ جس سے سانس لینا بھی محال ہوا تھا اس کو اپنے اوپر سے اٹھتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ جلدی سے بیڈ سے اترتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آج اپنی جان یخشا شاہ سے کیسے چھڑوائے جو آج اس کی جان لینے کے در پر تھا. رک جاؤ نور جان، ورنہ خود بھی ڈریسنگ روم آ سکتا ہوں، اور اگر میں ڈریسنگ روم میں آئے تو تمہیں انڈریس کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. سید یخشا شاہ جو ماہنور کو ہی دیکھ رہا تھا اسے دوپٹے کی تلاش میں ڈریسنگ روم میں جاتے دیکھتے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہنے لگا. وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی. وہ کیا کرنے والا تھا؟ ماہنور کی تو جان پر بن گئی تھی. یخشا شاہ کا یہ روپ آج اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. آج کے پہلے وہ کبھی اس طرح اس کے قریب نہیں آیا تھا. وہ قدم قدم چلتا ہوا ماہنور شاہ کی طرف بڑھنے لگا. وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی جانب لینے لگی. وہ چلتا ہوا اس تک پہنچا ہی تھا کہ ماہنور شاہ دیوار سے جا لگی. وہ اس وقت بلیک کلر کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی جس کا گلا اس کی دھڑکنوں کو اچھا خاصا ظاہر کر رہا تھا. وہ گہرے گہرے سانس لیتی یخشا شاہ کے جذبات میں آگ ہی تو لگا گئی تھی. وہ اپنی شرٹ اتارتا ہوا ماہنور شاہ کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا، اتنا کہ ان دونوں میں سانسیں ایک دوسرے میں گلتی ملتی محسوس ہو رہی تھیں. وہ ایک ہاتھ پیچھے دیوار پر رکھتا اسے محصور کر گیا، دوسرا ہاتھ سے ماہنور شاہ کے ہونٹوں کو ٹچ کرتا ہوا گردن پر رکھ کر نیچے دھڑکنوں کے مقام پر پھرنے لگا. وہ اس کے قریب جھکتا ماہنور شاہ کے کان میں اپنی باری مخمور آواز میں پوچھنے لگا. ماہنور یخشا شاہ، آج کل آپ کس سے مل رہے ہیں؟ آپ کے کون سے دوست ہیں جو حویلی آ رہے ہیں؟ اس کی بات پر ماہنور شاہ کے تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے تھے. کیا وہ اس وقت اس کی اس بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں تھی؟ نہیں، وہ اس کی ہر حماقت سے واقف ہو چکی تھی اور وہ سچ سننے پر ایسا نہ ہو کہ ماہنور شاہ کو ہٹ کر دے، ایسی ڈر سے وہ کانپتے ہوئے جھوٹ بولنے لگی. میں تو کسی سے نہیں مل رہی، میرے تو کوئی دوست نہیں. وہ پھولتی سانسوں سے اٹکتے ہوئے بولتی سائڈ سے جانے لگی کہ یخشا شاہ اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں پکڑ گیا اور پٹکتے ہوئے اسے دوبارہ دیوار کے ساتھ لگا گیا. وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتا اس کی گردن پر ایک ہاتھ زور سے پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ زور سے دبوچتا اس کے کپ کپاتے گلابی ہونٹ اپنے انابی ہونٹوں میں دبا گیا. وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹ چوم رہا تھا کہ ماہنور کی سانسیں ہی بند ہونے لگیں. وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے سک کر رہا تھا کہ ماہنور شاہ بس مرنے کے در پر ہی تھی. اس کے ہونٹ اپنے دانتوں میں لیتا بہت زور سے چبا گیا، اپنے منہ میں گلتے ہوئے خون کا ذائقہ محسوس کرتے اپنی شدت میں کمی لاتا ماہنور شاہ سے پیچھے ہوا. دونوں کی سانسیں دونکی کی طرح چل رہی تھیں. ماہنور شاہ اپنے ہونٹوں پر شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ یخشا شاہ نے بہت بے رحمی دکھائی تھی. اسے اب یخشا شاہ سے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا.
آج وہ شاید اس کی جان نکال کر ہی دم لے گا۔ ماہنور شاہ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح لرزتی ہوئی سرخ چہرے اور لرزتی ہوئی پلکوں سے سید یغشا شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو آج سے پہلے کبھی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے لمس میں محبت تھی، نرمی تھی، لیکن اب وہ کسی جنونی عاشق کی طرح اس پر ٹوٹا تھا۔ سید یغشا شاہ کو خود پر صبر کے پہرے بٹھانا اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا ماہنور شاہ اس کے خوف سے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ جس دن وہ انہیں کالج ڈراپ کرنے گیا تھا وہ کالج کا بورڈ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا وہ گرلز کالج میں پڑھتی ہے۔ تو پھر اس کا کوئی دوست کیسے بن گیا؟ جو اس دن جو گاڑی اس نے دیکھی تھی وہ بھی اس کے سب سے بڑے دشمن کی ہی تھی۔ جو تم نے کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے نور جان، ورنہ اس دفعہ یہ ملک چھوڑ کر جانے کے بجائے تمہیں اپنی صحت سجا کے بٹھانے میں بالکل گریز نہیں کروں گا، اور اب اگر یہاں ایک لمحہ بھی رکا تم سے دور نہیں رہ پاؤں گا۔ جلدی چاچو جان سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ آج ہر حد پار کرتا، وہ ماہنور شاہ کو اپنی بے باکی سے مزید سرخ کرتا، اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جب پاکستان سے گیا تھا تو ہانیہ شاہ اور ماہنور شاہ دونوں میٹرک میں تھیں۔ وہ اس کی چھوٹی ہونے کا لحاظ کرتا تھا، لیکن اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی اور یغشا شاہ کو برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھتی تھی۔ وہ جو دیوار کے ساتھ لگی فریز ہوئی کھڑی تھی، اپنے ہونٹوں پر شدید جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر شرم سے اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس کرتی، وال کلاک کی طرف دیکھنے لگی، جو اس وقت رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر شرم سے دونوں ہاتھ رکھتی سید یغشا شاہ کے جسم کی خوشبو خود سے اٹھتی محسوس کرتی، گہری سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ محرم کا لمس کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو سکون اللہ نے رکھا ہے، وہ تھوڑی سی قربت میں ہی یغشا شاہ اسے بہت اچھے سے سمجھا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے روم کا دروازہ لاک کرتی، جلدی سے بیڈ پر لیٹتی اپنے اوپر کمبل اوڑھ گئی۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پھر اس کمرے سے آتا اپنی باتوں پر عمل ہی نہ کر دے۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یغشا شاہ اپنے کمرے میں آتا سگریٹ جلا کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ ماہنور شاہ کے جسم کی خوشبو اس کے حواس معطل کر گئی تھی۔ وہ مدہوش ہوتا اسے خود میں سمانے کو بہتاب ہوا تھا۔ نور جان، اب تمہارے بنا گزارا نہیں، یہ دل مچل رہا ہے تمہیں پانے کو، تمہارے لبوں کا میٹھا لمس مجھے مدہوش کر گیا ہے۔ اتنی لذت تو اس مشروب میں بھی نہ ہوگی جتنی لذت مدہوشی خماری میرے رب میں میرے محرم میں میرے لیے رکھ دی ہے۔ اف، یغشا شاہ تم میں سمانے کو بے قرار ہو رہا ہے، تمہاری سسکیاں سننے کو یہ دل مچل رہا ہے۔ یغشا شاہ کسی پاگل جنونی کی طرح بولتا جھنجھلاتے ہوئے اپنے لبوں میں سگریٹ نکال کر زمین پر پھینکتا رات کے 3 بجے شاور لینے کی غرض سے واش روم میں داخل ہو گیا۔ اس کے جسم کی آگ اسے ہر حد سے گزر جانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی کا شاور آن کرتا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ غم کل ایپیسوڈ 12 از قلم حیات۔ وہ جو ساری رات باہر گزار کر فجر کے وقت حویلی لوٹا تھا، کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا کہ اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ کون ہے؟ وہ جو اوندے منہ لیٹا ہوا سو رہا تھا، اپنی نیند ڈسٹرب ہونے پر چیختے ہوئے پوچھنے لگا۔ چھوٹے شاہ صاحب، وہ بڑے شاہ صاحب کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ کو بی بی جی نیچے بلا رہی ہیں۔ زبیدہ ملازمہ ڈرتے ڈرتے بتانے لگی، کیونکہ سید مہران شاہ کے پورشن میں آنے کی اجازت کسی بھی ملازم کو نہ تھی۔ وہ کسی کا بھی آنا اپنے کمرے میں جیسے گناہ سمجھتا تھا۔ وہ نیند میں تھا تو ملازمہ کی آواز دھیان سے نہ سن سکا۔ دروازے پر دوبارہ دستک دیتی زبیدہ اس دفعہ تھوڑی اونچی آواز سے اپنی بات دہراتی جلدی سے رفو چکر ہو گئی۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ مہران شاہ اسے اپنی نیند خراب کرنے پر حویلی سے نکال باہر کرے۔ سید مہران شاہ جو تکیے میں منہ گھسائے شرٹ لیس سویا ہوا تھا، ملازمہ کی بات سنتا جھٹکا کھاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ جلدی سے اپنی شرٹ پہنتا بھاگتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے مہناز شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا، دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے تو جیسے اوسان عطا ہو گئے تھے۔ مہناز شاہ کے کمرے میں اپنی مورے اور دادی کو روتے ہوئے دیکھتے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ مہناز شاہ بے سود سے بیڈ پر گرے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے سید مہناز شاہ کے پاس پہنچتا ان کی نبض چیک کرنے لگا، جو بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔
وہ جلدی سے ان کو اٹھاتا کمرے سے نکلتا، بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رحمان خان چوکیدار، جلدی گیٹ کھولو۔ وہ چیختا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا، اپنے خود کے حواس کھو دینے کے در پر تھا۔ باپ کی جدائی اور بعد ایک سید مہناز شاہ ہی تو تھے جنہیں وہ سب سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا اور زن سے حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ سارے راستے اپنے دادا جان کو کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح پکارتا رہا جو کہیں کھو جانے پر بلبلاتا ہوا اپنی ماں کو آوازیں لگاتا ہے۔ اس کا دل اپنے دادا جان کو ایسے دیکھتے ہوئے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پاس تھا ہی کون جو اس کے ہزار نخرے اٹھاتا تھا؟ صرف ایک مہناز شاہ ہی تو تھے جسے وہ جان بوجھ کر ناراض ہوتا اور انہیں تنگ کیا کرتا تھا۔ مہناز شاہ اپنے لاڈلے پوتے کو اتنا غرور سمجھتے تھے جو ان کا اکلوتا وارث تھا۔ سید مہران شاہ اپنے دادا جان سے 3 دن سے ناراض ہوا منہ بنائے پھر رہا تھا تاکہ وہ اسے فورس نہ کریں کوئی بھی رشتہ نبھانے کے لیے۔ اس وقت پریشانی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، ماتھے پر برے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ خود کو دنیا کا تنہا ترین انسان سمجھ رہا تھا جس نے بچپن میں ہی اپنے باپ کو کھو دیا تھا، جس کا ہر ناز ہر نخرہ اس کے دادا نے اٹھایا تھا، جس کی ہر خواہش منہ سے نکلتے ہی وہ پوری کر دیا کرتے تھے۔ کیا وہ اتنا بدقسمت تھا کہ وہ اپنے دادا کو بھی وہ آج کھو دے گا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ تڑپ رہا تھا۔ دل شدت سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہو، وہ بالکل ٹھیک ہوں۔ سید ذیشان شاہ جن کے ساتھ سید یحییٰ شاہ اور سید ہمدان شاہ بھی تھے، ان تینوں کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھتا وہ رخ موڑ کے اپنی بری آنکھوں سے آنسو صاف کرتا، خود کو ایک دم سے سنجیدہ بنا گیا۔ وہ ان لوگوں کی طرف سنجیدہ چہرہ، ان پھول چھلکاتی بری آنکھیں لیے بڑھا۔ ذیشان شاہ کو رباب خانم نے فون کر کے مہناز شاہ کی طبیعت کا بتایا تھا۔ وہ پریشانی سے یحییٰ شاہ کو اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل کے لیے نکل رہے تھے، تب ہمدان شاہ اس وقت فارم ہاؤس سے حویلی داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے پوچھنے پر وہ اسے ساری بات بتاتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار ہوتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ جب ان تینوں کی نظر آئی سی یو کے سامنے چکر لگاتے میران شاہ پر پڑی، وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھے۔ وہ شاید خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ جو مہناز شاہ سے کتنا اٹیچ تھا سب بخوبی جانتے تھے۔ میرے بیٹے پریشان مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ سید ذیشان شاہ مہران شاہ کے گلے لگتے اسے ہمت دینے لگے۔ یحییٰ شاہ جو مہران شاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا، وہ اس سے گلے ملنے ہی والا تھا کہ اپنے پیچھے سے آتی جانی پہچانی آواز پہ اس کے قدم جیسے وہیں زمین پر گڑھے تھے۔ وہ وجود تیزی سے آگے بڑھتا ہوا سید یحییٰ شاہ کو کراس کرتا جلدی سے میران شاہ کے گلے سے لگا تھا۔ میران شاہ جو یحییٰ شاہ کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کے پیچھے سے آتے ہوئے اس وجود کو دیکھتا اس کی جانب بڑھا۔ کیسا ہے میرا جگر؟ پریشان مت ہو، دادا جان ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ حلیہ دیکھ اپنا۔ فیضان خانزادہ، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس سے پہلے میران شاہ کچھ کہتا، سید یحییٰ شاہ آگے بڑھتے ہوئے میران شاہ کو فیضان خانزادہ سے الگ کرتا، اس کا گریبان اپنی مٹھیوں سے بھرتا اور آتے ہوئے کہنے لگا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بھی آنے کی؟ جان سے مار دوں گا میں تجھے۔ سید یحییٰ شاہ فیضان خانزادہ کو اپنے سامنے دیکھتا غصے سے سن ہوتے دماغ سے بغیر کوئی لحاظ کیے اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی تو تھا وہ شخص جس نے اس کا بچپن کا دوست اس سے چھینا تھا۔ یہ کیا یہاں تماشا لگا ہے؟ چھوڑو اسے یحییٰ شاہ، ورنہ تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ سید میران شاہ آگے بڑھتے ہوئے یحییٰ شاہ کو فیضان خانزادہ سے الگ کرتا اسے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کرتے کہنے لگا، یہ ہاسپٹل ہے، تیری حویلی نہیں جہاں تو جو چاہے تماشا لگا دے، اپنی حد میں رہ، سمجھا؟ سید ہمدان شاہ جو فیضان خانزادہ کو اچانک ہاسپٹل نمودار ہوتے دیکھتا اپنے سارے خسارے یاد کرتا، خود اس کا خون کر دینے کے در پر تھا۔ اپنے لالا کو ہاسپٹل میں ہی فیضان شاہ پر بپھرے شیر کی طرح جھپٹتا دیکھ کر اس کو پکڑتے ہوئے میران شاہ اور فیضان خانزادہ سے دور کرتا پیچھے ہوا۔ یحییٰ شاہ میران شاہ کو شکوے سے بھری نگاہوں سے دیکھتا رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رہا ہی نہیں تھا وہ جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ سید میران شاہ ڈاکٹر کو آئی سی یو سے باہر آتا دیکھ کر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، کیسے ہیں میرے دادا جان؟ کیسی ہے اب ان کی طبیعت؟ وہ بے چینی سے ڈاکٹر سے استفسار کرنے لگا۔
شکر ہے وہ خطرے سے باہر ہیں اب، ان کی کنڈیشن پہلے سے بہتر ہے شاہ صاحب، آپ انہیں وقت پر لے آئے، اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمر کے اس حصے میں کوئی بھی سٹریس انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ مہناز شاہ صاحب کسی بات کو لے کر پریشان ہیں، آپ کوشش کریں ان کو ہر پریشانی سے دور رکھنے کی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، باقی اللہ بہترین کرنے والی ذات ہے، انسان کو اللہ سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔ میران شاہ اللہ کا شکر ادا کرتا ڈاکٹر کے جاتے ہی آئی سی یو روم میں داخل ہوا۔ سید یکشا شاہ جو فیضان خانزادہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دیکھ رہا تھا، ہمدان شاہ اور ذیشان شاہ کو کوریڈور سے جاتے دیکھ کر پھر سے فیضان خانزادہ کی طرف بڑھا۔ تجھے کیا لگتا ہے اس دفعہ تو بچ جائے گا؟ اس دفعہ میں خود تجھے اپنے ہاتھوں سے تیری قبر میں اتاروں گا اور تیری قبر کی تختی پر بھی لکھواؤں گا کہ 100 کتے مرے تھے جب یہ ایک سب سے بڑا کتا پیدا ہوا تھا۔ اس کی قبر پر لعنت بھیجنا دنیا کا سب سے بڑا ثواب کا کام ہے، برائے مہربانی لعنت بھیج کر ثواب حاصل کرے۔ فیضان خانزادہ جو اطمینان سے کھڑا سید یکشا شاہ کی توہین آمیز جملے ملاحظہ فرما رہا تھا، ہنستے ہوئے اس سے گویا ہوا، کون کس کو قبر میں اتارے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، فی الحال تو اپنی قبر کھودوانا شروع کروا دو۔ اور ہاں یاد آیا، میری پیاری مانو۔ اس سے پہلے فیضان خانزادہ اپنی بات پوری کرتا، یکشا شاہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچ گیا۔ اپنے اس فالج زدہ منہ سے میری بیوی کا نام بھی مت لینا، ورنہ میں تجھے یہیں پھاڑ کر رکھ دوں گا، سمجھا تو؟ میران کو تو ورغلا سکتا ہے، مجھے نہیں، بہتر ہوگا کہ تو اپنی بکواس بند رکھ۔ اور ڈیئر یکشا شاہ، میں تجھے کیوں ورغلانے لگا؟ میں نے بس تجھے اتنا کہنا تھا کہ تو اپنی بیوی اور میری معصوم قزم کو میری طرف سے تھینکس کہنا کہ اس نے میری بات کا مان رکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ فیضان خانزادہ ہنستے ہوئے سید یکشا شاہ کو جلتے توے پر بٹھا چکا تھا، اس سے پہلے وہ اس کا منہ اتار کر اس کے ہاتھ میں رکھتا۔ ذیشان شاہ جو مہناز شاہ سے ملتے آئی سی یو سے باہر آ رہے تھے، پھر سے یکشا شاہ کو فیضان خانزادہ کا گریبان جکڑے دیکھ کر اس کو یکشا شاہ کے چھڑواتے ہاسپٹل سے لیے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ یکشا یہ سب کیا ہے؟ ہم ہاسپٹل میں ہیں، پہلے ہی میران ہم سب سے اتنا بدظن ہے، یہ سب کر کے تم اسے ہم سے اور دور۔ چاچو جان، میران کو ہمیشہ سے میں ہی غلط لگا ہوں، اگر اب بھی اسے میں غلط لگوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے یکشا شاہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا زن سے اپنی گاڑی ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ سید میران شاہ جو اپنے دادا جان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے چوم رہا تھا، ان کی آواز پر سرخ آنکھوں سے مہناز شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا بہادر بیٹا، میرا شہزادہ، نہیں ہوں میں آپ کا بہادر بیٹا، نہیں ہوں میں آپ کا مضبوط بیٹا، آپ کا میران بہت کمزور ہے، بہت چھوٹا دل ہے آپ کے میران کا، میرے پاس آپ کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں جسے میں کھو دوں۔ آپ کے میران کے پاس اس کے دادا جان کے علاوہ ہے ہی کون؟ اب بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں نا؟ آپ بھی مجھے تنہا کرنا چاہتے ہیں نا؟ ضد سے کھانا نہیں کھایا نا آپ نے؟ ضد سے خود کو بیمار کیا نا تاکہ کسی طرح میران کو اپنے فیصلے پر جھکا سکیں؟ تو یہ لیں، جھک گیا سید میران شاہ اپنے دادا جان کے فیصلے کے آگے، مان گیا میں آپ کا فیصلہ۔ سید مہران شاہ کو اپنے دادا جان کے آگے اپنی انا بھی ہارنا قبول ہے۔ میران شاہ سید مہناز شاہ کے ہاتھ چومتے ہوئے ان سے گویا ہوتا اور ان کے آگے ہارنے کو تیار ہو گیا تھا، وہ ان کے فیصلے کو دل پر پتھر رکھتا قبول کر گیا تھا۔ تم ہمارا غرور ہو میرے بیٹے، مہناز شاہ میران شاہ کو دیکھتے فخر سے اسے کہتے مسکرانے لگے۔